اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ اور ترازو کو۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ شاید کہ قیامت قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا۔ تو کتاب سے مراد ہے یعنی تمام پیغمبروں پر جتنی کتابیں بھی نازل ہوئیں وہ سب حق اور سچ تھیں، یا بطور خاص قرآن مجید مراد ہے، اور اس کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب حق اور سچ ہے۔ اور والمیزان، تو میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، یعنی عدل و انصاف۔ تو یہ ہے جو انسانوں کے درمیان برابری کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے 27 پارے سورہ الحدید میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تو ہم نے ان کو واضح دلائل بھی دیے اور ان کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔ تو اصل میں میزان جو ہے وہ ترازو ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے۔ تو ایک مادی ترازو ہوتا ہے جس میں ہم مال وغیرہ تولتے ہیں، یا انسانوں کو تولا جاتا ہے، یا دیگر چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جو عام ہماری زبان میں جس کو ہم ترازو یا کنڈا کہتے ہیں، تو میزان ہے۔ تو یہ ہے مادی۔ تو دوسرا ایک ترازو ہوتا ہے جو عقلی ہوتا ہے، جس میں عقل سلیم ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا یہ حق ہے یا سچ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو میزان دیا ہوا ہے، جو اس کی عقل سلیم ہے اس سے وہ دیکھ لے گا کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، یہ لوگ سچے ہیں یا یہ لوگ سچے ہیں۔ تو اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ترازو رکھیں گے، پھر اس میں انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں بندے تولے جائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے۔ تو اصل بات جو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال ہی تولیں گے، یعنی نیکیاں اور بدیاں جو ہیں وہ تولی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، تو اس لیے جو قریب چیز ہو اس کو قریب ہی سمجھنا چاہیے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اس کے ساتھ۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس سے۔ ویعلمون انها الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق اور سچ ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، خبردار بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، البتہ وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کو وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ مذاق کرتے ہیں کہ قیامت جو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں قیامت قیامت، تو وہ کب آئے گی؟ اس کو بلاؤ، آئے کہاں ہے قیامت؟ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا اس پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کا اس پر ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، وہ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں ہمارا مواخذہ نہ ہو جائے، تو وہ ڈرتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں سے، اس کے مناظر سے جو اس دن پیش آنے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، یعنی اس نے آنا ہی آنا ہے، سچ ہے، وہ اس کو مذاق نہیں سمجھتے۔ تو جو مذاق سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں آئے قیامت، آتی کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یا اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی ان کی عقل معوف ہو چکی ہے کہ ان کو پتہ ہے قیامت آنی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں کہ جی کب آئے گی قیامت، کیوں نہیں آتی؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ متی الساعہ، کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما عادت لہا، کہ بھائی تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت تو پوچھ رہا ہے نا، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اپنے بندوں پر اور وہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ غالب بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ
نرم رویہ اختیار کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ تو جس کو چاہنے سے مطلب یہ ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ دیتے ضرور ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا، 4 ماہ کا تھا، جب اس میں روح ڈالی گئی تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے لکھا دیا تھا کہ اس نے کتنا رزق کھانا ہے، اس نے نیک ہونا ہے یا برا ہونا ہے، اس نے کتنی زندگی پانی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھا دی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے رزق تو ملے گا ہر ایک کو، لیکن ملے گا کتنا؟ جتنا اللہ چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہیں اور غالب بھی ہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کوئی چھین سکتا ہے، اللہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا رزق دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، روکنا چاہے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کیوں کہ وہ غالب ہے ہر کام پر۔ اور پیچھے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا ہے واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ادھر بھی ہے اور سورہ القصص میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پہ غالب ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اللہ کے غلبے کو، اللہ کا کتنا غلبہ ہے۔ تو من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی کھیتی تو ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں اس کی کھیتی میں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی کھیتی تو ہم اس کو دے دیتے ہیں اس سے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کی مثال بیان کی ہے، اور اس میں نیت کا بھی تذکرہ ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، تو آخرت کی کھیتی سے مراد کیا ہے کہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ جیسے انسان دنیا میں بیج ڈالتا ہے زمین میں تو پھر وہ امید رکھتا ہے کہ اس سے دانے نکلیں گے، گندم نکلے گی، چاول نکلیں گے، یا کوئی درخت لگے گا جس کا بھی اس نے بیج ڈالا تھا زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے لیے زیادہ کر دیتے ہیں اس کی کھیتی میں۔ تو زیادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ ایک نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اگر انسان کا خلوص، انسان کی نیت صاف ہوگی اور انسان کی محنت کاوش زیادہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ 700 سے لے کر کئی گنا زیادہ بڑھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صرف چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، صرف دنیا ہی دنیا مال چاہتا ہے تو ہم پھر اس کو دے دیتے ہیں، یعنی اس کو دنیا میں ہی دیں گے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو جو صرف نیت اس کی صرف یہی ہے کہ مجھے دنیا میں ہی ملے، دنیا کے لیے وہ کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا ہی ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی جو کسی کے لیے کوئی کام کرتا رہا ہے آج اسی سے جا کر اپنا لے بدلہ، یعنی جو نمازیں پڑھتا رہا کسی کے لیے، روزے رکھتا رہا کسی کے لیے، حج زکوٰۃ کرتا رہا کسی کے لیے، یعنی دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے، تو آج وہ اسی سے جا کر اپنا لے۔ تو جو میرے لیے کرتا رہا خالص آج میں اس کو بدلہ دوں گا۔ تو پھر جس کو اللہ کے لیے کیا ہوگا اس کا جب بدلہ ملے گا تو وہ حیران ہو جائے گا کہ میں نے تو اتنی نیکی کی نہیں، میں نے تو اتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی تو نے میری رضا کے لیے کام کیا تھا، اس لیے ہم نے آج اس کو بڑھا چڑھا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سورہ بقرہ میں 2 پارے میں کہ اضعافا مضاعفہ، کہ ہم اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے، یعنی اس کو کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ تو اس لیے انسان کی اس میں نیت کا بھی تعلق ہے۔ اور 2 ایسے انسانوں کی مثال کا ہے جو دنیا کی خاطر صرف کام کرتے ہیں، تو ایک جو ہے جو صرف آخرت کے لیے کرتے ہیں کہ ان کی نیت صاف ہوتی ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، خدمت خلق کا ہو، والدین کا ہو، ماں باپ بہن بھائیوں کا ہو، جو بھی ہو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو اس کو ان کا ملے گا۔ تو جو صرف دنیا رکھنے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پھر دے دیتے ہیں، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔